بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ ہرقل کی ایک طویل حدیث پاک روایت کرتے ہوئے کہ ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ یعنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے آباء و اجداد جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز ادا کرنے، سچ بولنے، پاک دامن رہنے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مذکورہ حدیث پاک ایک طویل حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے مکہ سے آئے ہوئے تجارتی قافلے والوں کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات دریافت کرے۔ اس قافلے میں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ چونکہ دیگر قافلے والوں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریبی تھے، اس لیے ہرقل بادشاہ نے ان سے ہی سوال و جواب کیے۔ پہلے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کیے اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے وہ باتیں بیان کی جو اوپر حدیث پاک میں مذکور ہیں، اور ان کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ایمان لا کر عبادات کرو اور اپنے اخلاق درست کر لو۔ مذکورہ حدیث پاک کے آخر میں صلہ رحمی کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ صلہ رحمی کے فضائل پر 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلا فرمان، جو اپنی عمر میں اضافہ، رزق میں کشادگی اور بری موت سے تحفظ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور صلہ رحمی کرنا قیامت کے دن برے حساب سے بچاتے ہیں۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ عز و جل سے ڈرو اور آپس میں صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی سے زیادہ جلد کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا۔ ظلم سے بچتے رہو، کیونکہ ظلم سے زیادہ جلد کسی گناہ کی سزا نہیں ملتی، اور والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو، جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر اللہ عز و جل کی قسم، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، بوڑھا، زانی اور تکبر کی وجہ سے تہ بند لٹکانے والا جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا۔ بے شک کبریائی تمام جہانوں کے پروردگار اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ ان سے ہمیں 4 اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان، عبادات اور اخلاقیات سبھی کی تعلیم دیتے ہیں۔ دوسرا سبق، صلہ رحمی کرنے کی برکت سے آدمی بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا سبق، نیکی اور صلہ رحمی قیامت کے دن برے حساب سے بچائیں گے۔ چوتھا سبق، نیک اعمال میں صلہ رحمی سے زیادہ جلد کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا، اور گناہوں میں ظلم سے زیادہ جلد کسی گناہ کی سزا نہیں ملتی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صلہ رحمی کرنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم ایک ایسی زمین فتح کرو گے جس میں قیرات کا بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، ان قریب تم مصر فتح کرو گے، اور یہ وہ سرزمین ہے جس میں قیرات کا بہت نام لیا جاتا ہے، تو تم اس کے باشندوں سے بھلائی کرنا، کیونکہ ان سے معاہدہ بھی ہے اور رشتہ داری بھی۔ اور ایک روایت میں ہے، جب تم مصر فتح کر لو تو اس کے باشندوں سے اس نے سلوک کرنا، کیونکہ ان سے معاہدہ اور رشتہ داری ہے۔ راوی کہتے ہیں، یا یہ فرمایا کہ ان سے معاہدہ اور سسرالی رشتہ داری ہے۔
علماء فرماتے ہیں مصر والوں سے نسبی رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت سیداتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل مصر میں سے تھیں، اور سسرالی رشتہ داری یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیداتنا ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مصر سے تھا۔ مذکورہ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ تم ان قریب مصر کو فتح کرو گے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دنیائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ایک سرزمین کے فتح ہونے کی خبر دی ہے جو کہ غیب کی خبر ہے۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکبی فرماتے ہیں یہ غیبی خبروں میں سے ایک خبر ہے اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور بے شک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسی خبر دی ویسا ہی واقعہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں جو کہ حرف بحرف پوری بھی ہوئی ہیں۔ اس مسئلے سے متعلق دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے ان دو رسائل کا مطالعہ کرنا بہت مفید ہے۔ خالصۃ الاعتقاد اس رسالے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے متعلق 120 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ دوسرا اضاحۃ العیب بسیف الغیب، اس رسالے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم غیب پر دلائل دینے کے ساتھ منکرین علم غیب کا شاندار رد بھی فرمایا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو زمین فتح کرو گے اس میں قیرات کا نام بہت لیا جاتا ہے۔ مفسر شعیر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں قیرات بہت چھوٹا سا وزن ہے، یعنی دینار کا 20واں حصہ، یعنی وہاں کے تاجرین بہت ہی بے مروت ہیں، کسی کی رعایت رتی بھر بھی نہیں کرتے، قیرات تک کا حساب کرتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ چند رتی کا ہو، یہ کہتے رہتے ہیں اتنی چھٹاک اتنی رتی۔ معلوم ہوا کہ اہل مصر معاملات میں بہت سخت ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجر کو سخت گیر ہونا نہیں چاہیے، معمولی چیزوں میں تولہ رتی کا حساب نہ کرے، سونا چاندی اور چیز ہے اس میں رتی کا بھی حساب لگتا ہے۔ مذکورہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر والوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اور اس کے دو سبب بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ مصر والوں کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت سیداتنا ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر سے آئی تھیں اور آپ سے ہی فرزند رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب مصر مقوقس کو اسلام کی دعوت پر مبنی خط بھیجا تو جواب میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہدیے میں 2 کنیزیں بھیجی، ایک حضرت ماریہ اور دوسری سیرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرین حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس رکھا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت سیداتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مصر سے ہی تھیں، یوں ان سے نسبی رشتہ بھی ہے، اور اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کیا جائے۔ مذکورہ حدیث پاک سے 2 مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مسلمان کو چاہیے اپنے نسبی رشتے کی طرح سسرالی رشتے کا بھی احترام کرے، ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھے، ان کی قرابت داروں کو اپنا عزیز جانے، بلکہ ان کی بستی کا وہاں کے باشندوں کا احترام کرے کہ وہ ساس و سسر کے ہم وطن ہیں۔
दूसरा ये कि नबी के रिश्तेदारों बल्कि नबी के मिल्क वालों का भी अदब करे। लिहाजा हम पर लाजिम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का मक्का मुकरमा वालों एहतराम व अदब करें, इनकी सख्ती पर तहम्मुल करें। अहले अरब की सख्ती पर तहम्मुल करने वालों के लिए शफाअत का वादा है। वो लोग कैसे ही सही मगर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो वतन हैं, हजूर के पड़ोसी हैं। एक बुजुर्ग गोलड़वी गुलाम मुहियुद्दीन साहब आज के बाद जनाब हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के गांव पहुंचे। वहां 7 दिन क़याम किया, हर रोज अलग अलग जमातों की दावत फरमाते रहे, हत्ता कि एक दिन वहां के कुत्तों की दावत की। खुद उन्हें खिलाते थे, रोते जाते थे कि ये जनाब हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के वतन के कुत्ते हैं। इन सब बातों का माखज़ ये हदीस है। गर्ज ये कि वहाँ के दरो दीवार की इज्जत करें। अफसोस इन बेदीनों पर जो अज़वाज पाक या सहाबा कुबार की बुराइयां करते हैं, वो ये नहीं समझते कि इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा होती है। मज़कूरा हदीस पाक से हमें ये दर्स मिलता है कि इंसान को अपनी ज़ौजा के वालिदैन और क़राबतदारों के साथ उसने सलूक करना चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे माशरे में इस हवाले से सूरत हाल ये है कि ससुरालियों की एक तादाद अपने दामादों की तरशरवी, संगदिली और मनमानी से परेशानी का शिकार है। पहले दामाद साहब नित नए तकाजे करके और बात बात पर मुंह बिगाड़ कर अपने ससुराल वालों के लिए वबाल जान बनते हैं, फिर उन्हें धमकियां लगा लगा कर अपने मुतालबात मानने पर मजबूर करते हैं और मुतालबात पूरे न होने पर उनकी नूरे नज़र की जिंदगी अंधेर बना देते हैं। फिर उनकी बेटी को तलाक की सनद थमाकर घर से निकाल देते हैं और इसके बाद भी उन्हें आए दिन तंग करने का सिलसिला जारी रखते हैं। और अगर कोई दामाद अपने ससुराल वालों का ख्याल रखता है और उन्हें इज्जत और एहतराम से नवाजता और मुश्किलात में उनका साथ देता है, तो अपने घर में उसकी यूं शामत आ जाती है कि उसके माँ बाप और बहन भाई ये इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं कि ये तो बस अपने ससुराल वालों का ही होकर रह गया है। उन्होंने तवीज़, गंडे और जादू करवा के हमारे बेटे को हमसे छीन लिया है। अपने सास की बहुत खिदमत करता और सकी माँ को तमीज़ से बुलाना तक पसंद नहीं करता, वगैरह वगैरह। अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम और हिदायत अता फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।